اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے صحت اور غذائیت۔ 485 اس کا کوڈ ہے۔ آج میں آپ کو اس کے گیسٹ پیپرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹ بنیادی طور پر یہ صحت اور غذائیت کے متعلق یہ سارا پیپرز ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے 14 سوالات میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ جس طرح باقی تمام پیپر جو میں نے آپ کو دیے ہیں اس کے اندر سے ہی پیپر آیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ یہ پیپر بھی انہی 14 سوالات کے اندر سے ہی آئے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کروں، آپ سے ایک بار پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غذا کو محدود اور طویل مدت کے لیے محفوظ کرنے کے فائدے اور نقصانات تحریر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اجناس کی تیاری اور پسائی سے ان کی غذائیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، یسٹ کی عمومی خصوصیات، ساخت، غذا اور افزائش نسل اقسام اور فوائد و نقصانات تحریر کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آتا ہے، ماں کے دودھ کے فوائد اور اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں، نیز مصنوعی دودھ کی چند احتیاطی تدابیر بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، بنیادی عمل تحول کسے کہتے ہیں؟ بنیادی عمل تحول کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 6، ہک کرم کی جسم حیت، دورانیہ، علامات، تشخیص اور احتیاطی تدابیر بیان کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آتا ہے، ذیابطس کی وجوہات، علامات، تشخیص لکھیں، ذیابطس کے مریضوں کے لیے غذائی ترمیم بیان کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، ٹیپ کرم کی اقسام لکھیں، نیز اس کی جسم میں موجودگی، حیاتی دورانیہ، علامات، تشخیص، علاج اور احتیاطی تدابیر تحریر کریں۔ سوال نمبر 9، پاکستان کے ایسے غذائی مسائل کی نشاندہی کریں جن کو غذا اور غذائیت کی تعلیم دے کر دور کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، بیماری میں غذا کا استعمال، خوراک تجویز کرنے کا طریقہ لکھیں، نیز بیماری میں غذا دینے کے مختلف طریقے بیان کریں۔ سوال نمبر 11، ٹائیفائڈ اور تپ دق کے امراض کی علامات اور اقدامات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 12 ہے، مریضوں کو بیماری کے دوران دی جانے والی مختلف غذاؤں کو اہمیت پر تفصیلی بحث کریں۔ سوال نمبر 13 ہے، غذا اور پانی کے ذریعے پھیلنے والے وائرس امراض کون سے ہیں اور ان سے بچاؤ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے، مختصر جوابات تحریر کریں۔ خوراک اور غذائی اجزاء میں تعلق، سیال غذائیں، سالمونیلا، پولیو، چھوٹے بچوں کے لیے ٹھوس غذا، موسم کا عمل تحول پر اثر اور آنتوں کی بیماریاں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔